جمعۃ المبارک کی خاص رات جو آ رہی ہے، اس رات کو آپ یہ عمل کر لیں، یا پھر آپ دوسرے جمعے کو بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی جمعے کو کر لیں۔ لیکن ایک لفظ استعمال ہوا ہے خاص، وہ خاص کیا ہے وہی آپ کو بتانا ہے اشارتاً صرف، اور آگے چلنا ہے۔ جمعۃ المبارک کی جو خاص رات کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی مہینے کا جب چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آنے کے بعد پہلی رات جو ہوتی ہے، یعنی کہ چاند نظر آنے کے بعد پہلی جمعرات جو آتی ہے وہ نچنی جمعرات کہلاتی ہے، اور جو پہلا جمعہ آتا ہے وہ نچنا جمعہ کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بزرگان دین اولیاء کاملین اس عمل کو نچنے جمعے کو شروع کیا کرتے تھے اور 7 دن تک مسلسل کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے یہ آگے چل کے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں، اور کون سے بزرگ کیا کرتے تھے اور کون سے جو ہے مشائخ میں یہ عمل مجربات اور مشاہدات میں ایک بہت بڑا منارہ نور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن سامعین کے لیے، ویورز کے لیے، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے یہاں پر میں ابتدا میں ہی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی بہن یا بھائی یہ عمل خیر جو یا خالق کا عمل ہے، اس عمل کو جو کرنا چاہتا ہے، ساتھ میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو پوری ترتیب سمجھائی جائے گی، اور بہت ہی آسان عمل ہے، اور اتنی آسان سورہ مبارکہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو بہن جو بھائی اس عمل کو کرے گا، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوئے، اور اس کو کرنے میں کسی قسم کی شرط و شرائط کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، عام اجازت کے ساتھ مرد و خواتین کو میں اس عمل کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ اس عمل کو چاند کے پہلے جمعے کو ضرور شروع کر لیجئے گا۔ اگر چاند کا پہلا جمعہ گزر جاتا ہے تو پھر آپ دوسرے جمعے کو یا تیسرے جمعے کو آپ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو آخری چاند کا جمعہ ہے، یعنی کہ آخری جمعے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں تو میں وظائف اور عملیات کے اندر اس بات کو بالکل کھول کر بیان کرتا ہوں، کسی قسم کا میں کوئی چھپاؤ نہیں رکھتا، کسی قسم کا میں بچاؤ نہیں رکھتا۔ اب میرے مطلب میں گفتگو کے دوران جس چیز کا ذہن میں مشاہدات اور مجربات میں سے چیز کی آمد ہوتی ہے، اپنے ذہن میں چیز آتی ہے، تو میں وہ راز بھی ہو تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت دے چکا ہوں کہ اللہ کے پیارے بندو، جو لوگ، جو میری پیاری بہنیں بھائی جو ہے وہ جادو کی زد میں، ان لوگوں کے لیے اسلامی تاریخ، یہ میری لائن آپ نے اپنے سینے دل و دماغ میں لکھ لینی ہے، جو جادو کے ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اسلامی تاریخ کے جو آخری ایام چلتے ہیں، ان آخری ایام میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آخری 3 دن، ویسے تو 5 دن ہوتے ہیں، لیکن 3 دن میں جادو بہت شدید ترین طاقت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، اور ابتدائی چاند نظر آنے کے ابتدائی 2 دن یا 3 دن، تو یہ ٹوٹل 5 یا 6 دن بنتے ہیں۔ اب وہ تعویذات جو آج سے کسی نے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے دفن کیے تھے آپ پر جادو کرنے کے لیے، وہ آپ کے ساتھ دوستی بھی کر چکا ہے، آپ کو معاف بھی کر چکا ہے، لیکن وہ دفن شدہ تعویذ جب تک دفن ہے وہاں سے شیطانی جنات جنم لیتے رہتے ہیں، اور وہ شیطانی جنات پوری طاقت کے ساتھ جو ہے آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اسلامی تاریخ کے آخری 3 دنوں میں۔ تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ تو چاند کے پہلے جمعے کا عمل بتا رہے ہیں، یا دوسرے جمعے کا، یا تیسرے جمعے کا، تو میں کہہ رہا ہوں میں چوتھے جمعے کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ آپ اسلامی تاریخ کے پہلے جمعے کو یا آخری جمعے کو اس عمل کو کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر اگر پہلے جمعے کرتے ہیں تو جتنی شیطانی طاقتیں آپ پر آ چکی ہیں وہ تمام شیطانی طاقتیں کیا صفایا ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گی، زیرو ہو جائیں گی، اور اگر
آپ اختتامی چاند کے دنوں میں اس عمل کو کرتے ہیں تو یقیناً آپ ہر قسم کے جادو سے، تعویذات سے، شیطانی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ غلطی ہوتی ہے جادو کرنے کروانے والے جو بھی ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں پہلے پیش کر چکا ہوں اور بہت ساری تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ کر چکا ہوں جو ریگولر مجھے سنتے ہیں، لیکن یہاں پر جس چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ جب کوئی بھی بہن یا بھائی کسی بھی غیر مسلم کے پاس، یا آج کل تو مسلمانوں نے بھی بلیک میجک، کالا جادو، سفلی علم وغیرہ جو ان سے ہے، وہ شیطانی عملیات وغیرہ جو ان سے ہیں وہ انہوں نے کروانے شروع کیے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو کفر اور اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ ایسا اندھیرا ہے جس اندھیرے میں کوئی بھی روشنی کا چراغ آپ کو نہیں ملے گا۔ کرنے کروانے والے دونوں ہی اندھیرے میں جا چکے ہوتے ہیں، اور جو جس پر کیا ہوتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے، لیکن جس نے کروایا ہوتا ہے وہ ساری زندگی اس دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ کیوں نہیں نکل سکتا؟ اس کے اوپر میں تفصیل سے چند دن پہلے ایک ویڈیو میں گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جو نئے آنے والے ویورز ہیں وہی میری ریپیٹ شدہ گفتگو کو سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کو ہم آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ آج کا جو جمعہ المبارک کا خاص عمل جو آپ کو یا خالق اور قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ جو عموماً ہم تلاوت فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کوثر، اس کا اور یا خالق کا عمل جو آج آپ کو دیا جائے گا، یہ عمل آپ کو وہ دیا جا رہا ہے جو امام غزالی کے ہاں بہت ہی مجرب ہے، اور بہت سارے بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے اس عمل کو مشکلات سے نجات کا حل لکھا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ مشکلات میں پھنس چکے ہیں، جو تکالیف میں آ چکے ہیں، جو آزمائشوں میں گر چکے ہیں، جن کا گھر غربت میں، تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں اور بہت سارے مسائل میں آ چکا ہے، ان مسائل سے نکلنے کا آج آپ کو جمعہ مبارک کا خاص دن کا خاص عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ اب یہاں پر یا خالق کا عمل آپ کو بتانے سے پہلے، سورہ کوثر کا عمل آپ کو بتانے سے پہلے، میں اس طرح نہیں کروں گا کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کئی آنکھیں بند کر لے اور کبوتر سمجھے کہ بلی چلی گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں نے مثال دی ہے کہ بھئی بلی تو اپنے شکار کے لیے کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا جو اسی طرح اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، اور اس بات کے اوپر کہ جی میں نے تو ایک دن کرنا ہے، میرا کیا فائدہ کیا نقصان، تو یاد رکھیے گا عملیات کی دنیا کے اندر یہ قانون ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو، دوسری تیسری ویڈیو میں یہ آپ کو قانون بتاتا رہتا ہوں کہ عمل پہلے دن کیا جائے، پہلی مرتبہ کیا جائے اور تعداد میں پہلے وقت میں کیا جائے تو اس کی طاقتیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا، اور وہ طاقتیں، وہ موکلات آ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن عملیات کی دنیا کے اندر جب آپ مجربات اور مشاہدات میں داخل ہوتے ہیں تو موکلات کی زیارت کے لیے آپ جب دیکھتے ہیں تو جن کو نظر آتا ہے، جن کی نظر کھلی ہوتی ہے وہ دیکھ پاتے ہیں، اور جو دیکھ پاتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ موکل آ چکا ہے، لیکن اس کے وجود میں کوئی جان نہیں ہے، نہ اس کے بازوؤں میں، نہ ہاتھوں میں، نہ وہ آ جاتا ضرور ہے، لیکن قانون عملیات کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ایک عمل کرتے ہیں اور اس عمل کا موکل جب آتا ہے تو پاورفل تعداد کے اندر طاقت کے ساتھ 70 یا 10 کے تقریب 10 سے لے کے 70 تک جو ہے شیطانی جنات جو ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے میں کامیاب نہ ہو، اور آپ کے عمل کے موکل کو وہ پریشان کرتے ہیں کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ عمل ایک دن کرتے ہیں یا 2 دن کرتے ہیں اور درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ شیطانی طاقتیں جو ان سی ہیں وہ موکل میں پوری پاور آئی نہیں ہوتی، اور آپ اس سے پہلے عمل کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شیطانی طاقتیں آپ کے وجود میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنا ورک، اپنا کام جو ان کا کام ہے اجاڑ کرنا، بیابان کرنا، گھر کو برباد کرنا، گھر کو تباہ کرنا، یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں جو باتیں مجربات اور مشاہدات میں کئی سال کی محنت کے بعد عاملین کو ملتی ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں
کو کئی کئی سال محنت کروانے کے بعد دیتے ہیں۔ یہ ذخیرہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے اندر بہت ساری محنت ہے، یعنی کہ 25 سال الحمدللہ خانقاہ پہ آستانہ عالیہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ پاک پہ ڈیوٹی کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں، اس میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ کیے گئے معاملات، یعنی کہ ان کے جو گفتگو ہوتی ہے ان کو سننے سنانے کے بعد ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے، جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کو مجربات اور مشاہدات میں آپ کو دیکھنے کے بعد چیزیں گوش گزار کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس عمل کو، اس محنت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ میں جو آپ کو عمل بتاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ عمل کا موکل اس کا نام کیا ہے اور اس عمل کے موکل کی تعداد کیا ہے اور اس عمل کے موکل کا مقام کیا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں مقام کا معلوم نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ عمل کرتے ہیں اور موکل آپ کی رائٹ سائڈ پہ بیک سائڈ پہ کھڑا ہے کسی مقام پہ، تو مجھے آپ بتائیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کا موکل کہاں پہ کھڑا ہے، یا لیفٹ سائڈ پہ بیک سائڈ پہ کھڑا ہے، یا ریڑھ کی ہڈی کی بیک سائڈ پہ کھڑا ہے، یا وہ آپ کے بالکل دونوں آنکھوں کے درمیان میں کھڑا ہے، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب کس جانب کھڑا ہے آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس موکل کے ساتھ ہم کلام کیسے ہوں گے، بات چیت کیسے کریں گے؟ یا تو آپ وظیفہ نہ کریں، اگر وظیفہ کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو اپنے موکل کی خبر ہونی چاہیے، اور وہ موکل میں آپ دلچسپی رکھیں گے تو آپ کو اس موکل سے فائدہ ہوگا۔ یہ جو معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، سورہ کوثر کا موکل اور سورہ جو ہے کوثر کے موکل کے بعد یا خالقو کا جو موکل ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس عمل کو سمجھ کے کیجئے گا۔ یہ عمل بغیر شرط، دیکھیں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اجازت ہے، یا آپ سبسکرائب کریں گے تو پھر آپ کو نہیں، آپ جو ہے دیکھیں پوری ویڈیو وہ دیکھے گا جو ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد جو سبسکرائبر ہے وہ ظاہری بات ہے جو نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں گے، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں اتنا ضرور کہوں گا، یہ شرط میں شامل نہیں ہے، یہ میری محبت میں شامل ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مزید محنت کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو جتنا آپ لائک کرتے ہیں اتنا زیادہ پھر دل کرتا ہے کہ مزید محنت کی جائے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے جو آج کا عمل میں پیش کرنے جا رہا ہوں بغیر شرط و شرائط کے ساتھ، اجازت عام کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کو مرد و خواتین سب کریں، لیکن بالغ افراد کریں، نابالغ نہ کریں۔ بالغ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے؟ لیکن درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کے آپ جمعرات اور جمعے کی دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے تو کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھیں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اجتماعی دعا میں آپ کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا بہت ہی خوبصورت اور لاجواب جو عمل ہے، اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی حفاظت ہوگی، وہ جادو سے، وہ جنات سے، وہ شیطانی عملیات سے، وہ تعویذات سے۔ اگر کوئی بہن بھائی اس عمل کو 7 دن مسلسل کر لیتا ہے تو وہ اس کا عامل بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، خاتون ہے یا مرد ہے، وہ اس کی تاثیر کو پالے گا، اس کے موکل کی پاور کو بنا لے گا۔ اور اگر کوئی اس عمل کو 7 دن کے بعد مزید جاری رکھنا چاہتا ہے تو یقیناً جیسے ہی آپ اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ کو اس عمل کی روحانیت ملتی رہے گی، اور یہ عمل کا موکل آپ کی ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے، اغوا ہونے سے، آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، جادو سے، تعویذات سے، دشمنوں سے آپ کی مکمل حفاظت فرمائے گا۔ کوئی بندہ آپ کی عزت کے ساتھ، آپ کی آبرو کے ساتھ نہیں کھیل پائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کی عزت کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ کی آبرو کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دشمن ہزار نہیں لاکھوں کوششیں کر لیں، لیکن آپ کو وہ دشمن ذلیل نہیں کر پائیں گے، پریشان نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ خود ذلیل و رسوا ہوتے جائیں گے۔ اس عمل کا موکل آپ کی جانی طور پر بھی حفاظت کرے گا اور مالی طور پر بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد جو غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی
تعالی جل جلالہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ جو ہے اس عمل کی برکت سے آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ بہت لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے لیکن میں واقعات سنانے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ میرے بہت ہی ایک قریبی دوست تھے اور وہ بہت بڑی مشکل میں تھے، تو ان کو ضرورت تھی، یعنی کہ ان کو ضرورت تو بہت زیادہ رقم کی تھی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ ان کا تقریباً 70 لاکھ کے قریب تھا کہ اگر اتنا انتظام ہو جائے تو میری وقتی طور پہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو مجھ سے انہوں نے جب رابطہ کیا تو میں نے ان کو یہ یا خالق کا اور سورہ کوثر کا جو عمل ہے وہ کرنے کو کہا۔ تو یقیناً چاند کی پہلی جمعرات جمعہ تو نہیں تھا لیکن تقریباً دوسرا یا تیسرا جمعہ تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ ہے تو پہلے جمعے کا عمل ہے لیکن آپ یہ دوسرے جمعے کو بھی کریں گے تو آپ کو وہی طاقت ملے گی، تو آپ یہ عمل کریں، تو 7 دن مسلسل کریں۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو ضرورت ہے کل، تو آپ 7 دن کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نیت 7 دن کی کر لیں، بقایا اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، کچھ لوگوں کا نا ایک ذہن ہوتا ہے کہ جی نہیں ہمیں وہ چیز دیں جو آپ کے ہاں بڑی مجرب ہے، بڑی مجرب ہے۔ میں نے کہا سر یہ میں آپ کو وہی چیز دے رہا ہوں جو بہت زیادہ میرے نزدیک مجرب ہے، آپ کریں۔ لیکن اس کا اصرار کافی حد تک معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا یقین کامل نہیں ہے، بڑا مطلب کوئی بھی بندہ یاد رکھیے گا کہ عمل میں کامیاب تب تک نہیں ہو پاتا جب تک اس کا عمل پر یقین نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ جو لوگ عملیات کو وظائف کو مذاق سمجھتے ہیں، دیکھیں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہمارے اوپر جو بیماری آتی ہے ہم شفا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو جب غربت آتی ہے، قرض آتا ہے تو ہم نے اس کی نجات کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی محبت میں اس کے مبارک ناموں کے ساتھ آپ اس کی بارگاہ میں اپنی دعا کو بھیج رہے ہیں تو یقیناً قبول ہوگی۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو بالکل بھی اس عمل پر یقین نہیں تھا اور اس نے میرے منہ پہ کہہ دیا، کہنے لگا کہ پیسا مجھے اس عمل پہ یقین نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں تو آپ کا یقین کامل ہے، مجھے ایک دن کے اندر اندر جون سے نا۔ تو میں نے جو ہے وہ ایک دل میں دعا مانگی اور اس وقت نہ جانے کون سی قبولیت کا وقت تھا، دل میں اس کا لفظ سن کے نا میرا بڑا ایک دفعہ دل ٹوٹا۔ مجھے آج بھی واقعہ لفظ بلفظ یاد ہے کہ وہ میرے جیسے بندے کی آنکھوں میں آنسو آنے والے نہیں ہو جاتے اس طریقے کے ساتھ، بڑا ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں نے کہا یار اس بندے کا یقین ہی نہیں ہے، مطلب کیا مطلب، کہتا ہی میں وظائف کر کر کے تھک چکا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا دل سے دعا مانگی، کیا مالک و مولا اس بندے کا یقین کامل فرما دے تاکہ یہ اللہ کے پاک کلام پر تیرے مبارک ناموں پر اس کا یقین بن جائے۔ تو واللہ میرے یہ دعا کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکت تھی کیونکہ میں نے بڑے دل سے دعا مانگی تھی۔ تو اس بندے کا اس جو صاحب تھے ان صاحب کو میں نے یہ عمل دیا، تو میں نے کہا کہ آپ نے یار عمل دل سے کرنا ہے، پوری توجہ سے، ہو سکے تو یقین کامل سے کیجئے گا۔ تو میرا جو چہرے کے اثرات دیکھ کر نا اس کو محسوس ہوا کہ یار بندہ جو ان سے ہے بڑا دلچسپی لے رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جا کر جو طریقہ بتایا اسی طریقہ کار کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ تو ایک دن ہی ابھی گزرا تھا تو اگلا دن تھا تو مجھ سے فون آیا اور کہنے لگے میری ضرورت اور میری حاجت پوری ہوگی۔ کیسے ہوئی وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس طرح میں جانا نہیں چاہتا۔ تو تقریباً ان کو 70 لاکھ کی ضرورت تھی، تو کہنے لگا مجھے اس عمل کی برکت سے 70 لاکھ روپے مل گئے۔ تو میں نے کہا آپ اس کو پھر جاری رکھیں، تو آپ کے اوپر جو لاکھوں کی تعداد کے اندر مزید آپ کے اوپر جو قرضہ ہے اللہ پاک، اور آج الحمدللہ وہ ایک اچھے بزنس مین، اچھی تجارت اور ان کا بڑا اچھا تعاون ادارے کے ساتھ ہمارے ساتھ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ جس طرح دل سے میں نے ان کو عمل دیا تھا اور دعا دے کر دیا تھا، آج میں آپ ویورز کو بھی اسی طرح دل سے دعا دے کر عمل دے رہا ہوں کہ اے مالک و مولا میرے سننے والے جتنے بھی بہن بھائی ہیں اس وقت نہ جانے کون کس مصیبت میں ہوگا، کوئی قرض میں ہوگا، کوئی بیماری میں ہوگا، کوئی آفت میں ہوگا، کوئی جادو کا ستایا ہوگا، کوئی تعویذات کا ستایا ہوگا، کوئی دشمنوں کا ستایا ہوگا، کسی بہن کی شادی میں بندش ہوگی، کسی بھائی کی شادی میں بندش، نہ جانے لوگ
لوگ کن کن آزمائشوں میں ہیں۔ مالک و مولا تو سب کو رزق دینے والا ہے، مولا ہمیں بھی رزق عطا فرما۔ مولا تو سب کو مشکلات سے نجات دینے والا ہے، ہمیں بھی نجات عطا فرما۔ میں آج دل سے دعا دے کے آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی آپ کو پاور کا اندازہ تب ہوگا جب آپ عمل کریں گے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اس عمل کو تو یقین کامل کے مطلب بغیر یقین کے بھی کیا جائے نا تو کامیابی ملتی ہے، تو جب آپ یقین رکھ کے کریں گے تو سوچیں آپ کو کتنی کامیابی ملے گی۔ تو یہ یا خالق کا جو معنی ہے وہ ہے پیدا کرنے والا۔ اس کے بہت سارے جو ہے ڈکشنری کے اندر معاملات ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، لیکن جو برکت کے لیے میں آپ کو جو اس کا معاشرے کے اندر عام معنی چلتا ہے، ظاہری بات ہے خالق یا خالق کو پیدا کرنے والا، تو اس نے کیسے پیدا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے انسان اگر گہرائی میں جائے گا تو میاں بیوی کے ملاپ کے بعد ایک ناپاک قطرے سے پھر انسان کا جسم پیٹ کے اندر بنتا ہے، ہاتھ پاؤں پھر دنیا کے اندر آتا ہے، اور کیسے آتا ہے یہ سارے پروسیس کے بعد اس کے بعد وہ وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کا ایک تعلق ہے کہ مالک مولا جس طرح تو نے ماں کے شکم میں میری خوراک کا بندوبست کیا، جس طرح میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو نے میرا خیال رکھا، ماں کے پیٹ میں میرا خیال رکھا، اس دنیا میں آنے کے بعد مالک تو ہی میرا خالق ہے، یا خالق کو تو پیدا کرنے والا ہے، مالک و مولا تو نے مجھے پیدا کیا ہے، مالک و مولا تیرے فضل سے تیرے کرم سے اب میں نے اس مشکل سے نکلنا ہے۔ تو یہ خاص توجہ ہے، یہ میں نے جو گفتگو کی ہے، یہ جو باتیں بتائی ہیں، اس کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ ہم جو ہیں وہ خالق کے محتاج ہیں، مالک کے محتاج ہیں۔ تو یا خالق اے پیدا کرنے والی ذات ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، ہمیں اس آزمائش سے نکال دے، ہمیں اس پریشانی سے نکال دے۔ یقین مانیے سر نکل جائیں گے آپ، میں پورے یقین سے آپ کو اعتماد سے کہتا ہوں کہ آپ تو اب یا خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، تو اس کے اعداد قمری جو ہے وہ ہے 731 731 اعداد قمری ہیں۔ تو اس میں توجہ فرمائیے گا۔ اب اس کا جو موکل ہے میکائیل اور خورائیل، ٹھیک ہے جی، یہ میکائیل جو موکل ہے یہ سردار ہے، اور خورائیل جو ہے سردار کی بیک پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور 70 موکلات کے ساتھ، پاور کے ساتھ۔ اب 70 موکلات کے نام وغیرہ اور اس طرف ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ عنصر اس کا خاکی ہے اور طبیعت مشترک جو ہے یہ جلالی ہے۔ تو اب یہ موکل آپ کا جون سا ہے بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا، اس میں اتنی پاور ہے کہ جب یہ اس کی پیدائش ہوگی، یعنی کہ جیسے ہی آپ عمل کریں گے تو اس کی پیدائش ہوگی، تو جیسے ہی اس کی پیدائش ہوگی تو آپ اس عمل کی جو ہے جیسے ہی آپ عمل کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں طاقت آتی جائے گی، اور جیسے ہی طاقت آتی جائے گی تو یہ میکائیل ویسے تو فرشتے کا نام بھی ہے، یا جبرائیل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو یا اسرائیل، لیکن یہ موکل کا نام ہے میکائیل۔ تو یہ میکائیل آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، اور آپ نے اس کی تعداد کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کا جو موکل ہے، اب اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر زیادہ وضاحت، کیونکہ میں نے سورہ کوثر کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور اس میں موکلات کی میں نے وضاحت کی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل آپ ضرور کریں انشاءاللہ العزیز۔ دنیا کی ہر حاجت، ہر مصیبت، آزمائش، پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے، اور ایک وقت آپ نے رکھنا ہے، اور چاند کے پہلے جمعے کو کریں تو سبحان اللہ، وگرنہ دوسرے یا تیسرے جمعے کو بھی کر سکتے ہیں، اور آخری جمعے کو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا عشاء کے بعد ہے، کوشش فرمانی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کے پہلے آپ ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے درود شریف جو ہے اول بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس عمل کے لیے آپ کا جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، پلیتی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو سورہ کوثر کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ یہ ہے عمل کی پاور جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب 3 مرتبہ آپ نے سامنے کی طرف دم کرنا ہے، اس طرح 3 دفعہ دم کرنا ہے، یعنی کہ اس موکل کے ارد گرد جو 10 شیطانی جنات کھڑے ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں۔ اب وہاں پر یہ عمل پڑھنے سے آپ کو جو ہے درود جو ہے اعوذ باللہ کے جو موکلاتی طاقت ہے وہ وہاں پر موجود ہوگی، وہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو آپ نے بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے آپ نے پڑھنا ہے،
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। ये आपने 70 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद आपने पढ़ना है या खालिकू 1 मरतबा, या खालिकू 2 मरतबा, या खालिकू 3 मरतबा। ये सूरह कौसर 70 मरतबा पढ़ने के बाद या खालिकू आपने 700 मरतबा पढ़ना है। अब इसमें तरीका कार ये है कि मिकाईल जो मुवक्कल है इस अमल का, अब आपने पढ़ना है या खालिकू, दम कर देना है सामने की तरफ, फिर पढ़ना है या खालिकू, दम कर देना है, या खालिकू, यानी कि हर दफा आपने दम करते रहना है, पढ़ते रहना है। इससे मुवक्कल की पावर बढ़ती जाएगी और ये पहले दिन ही आपको इतनी पावर में लेकर आएगा ये अमल कि इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी जो भी आदत है 7 दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। थोड़ी बहुत कसर रह भी जाए तो इसको आप 14 दिन तक ले जाएं, 21 दिन तक ले जाएं, 41 दिन तक ले जाएं। यकीन मानिए ये अमल आप जिंदगी में अपने मामूल में लाइएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। ना आप पे जादू चलेगा, ना आपको नजरें बद लगेगी, ना आपकी जिंदगी में गुर्बत आएगी, कारोबार में बेइंतहा इजाफा होगा। बे औलाद हजरात पानी पर दम करके पिए और बीमार हजरात पानी पर दम करके पिए, इंशाअल्लाह शिफा होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम।